أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ پیاری بہنوں، یہ جو دورہ قرآن ہمارا چل رہا ہے اس کے آخری حصے پر اب ہم پہنچ گئے ہیں الحمدللہ، یعنی آخری 5 جو جز ہیں وہ ہم کریں گے انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ شروع سے لے کر اب تک مختلف بہنوں نے اپنا حاصل مطالعہ اور اپنے غور و فکر کے نکات آپ کے سامنے رکھے، اور ان سب کو سنتے وقت آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ ہر شخص کا ایک اپنا انداز رہا، ہر شخص نے اپنے خیال کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی شخصیت کے اعتبار سے، اپنے فہم کے اعتبار سے اپنی بہترین کوشش کی کہ وہ اس قرآن سے نکات کو اخذ کرے۔ اور قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ وہ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے، تو اس بات کو بالکل سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کب کس نے کون سا چیز کرائی، یا ہم ایک ساتھی کا دوسرے ساتھی سے ہم یہ سوچیں کہ وہ بہتر تھا یا وہ نہیں تھا، بلکہ ہمارے اپنے سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اس سال پہلی دفعہ ہمیں اس بات کا موقع ملا کہ ہم ایک رینبو کے مختلف کلرز آپ کے سامنے رکھیں۔ اجتماعیت کی ایک بہت خوبصورت شکل آپ نے دیکھی، مختلف افراد نے اپنی بہترین کوشش کر کے آپ کے سامنے ایک دورہ قرآن کو رکھنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ ہم میں سے تمام بہنوں کی کوششوں کو وہ قبول فرمائے، اور ہر ایک کے لیے اس میں صدقہ جاریہ سے ہر ایک کے لیے اس میں ایک حصہ رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آج جس حصے کو شروع کروں گی
اس میں جو پہلی سورہ میرے سامنے ہے، یعنی آج جو ایک جز ہم کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور اس میں یقیناً آپ کو یہ بات لگی ہوگی کہ سلسلہ طویل ہوا، کافی دن تک یہ بات چلی، لیکن آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ اس میں آپ کو سہولت دینے کی پوری کوشش نظم کی طرف سے جو ہے وہ کی گئی۔ دن کے 2 اوقات میں آپ نے باتوں کو سنا، آپ کے سامنے رکھا گیا، آپ کے لیے ہفتے کے چند دنوں کو چنا گیا، چند دنوں کو آپ کے لیے رخصت رکھی گئی۔ دورہ قرآن جو عموماً ہر روز 2 سے 2.5 گھنٹے کا ہوتا تھا، اس کو کم کر کے تقریباً آدھے وقت میں کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے بھی بہت دعا ہے کہ وہ آپ کے ذہن کو اور دل کو اس قرآن کے لیے کھولے، اور جن لوگوں نے بھی پروگرام کیا ان کے لیے بھی، اور جنہوں نے اس کو ارینج کروایا ان سب کے لیے بہترین دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی کوششوں کو اس میں قبول فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کے دل کو جو ہے وہ کھول دے۔ میرے پاس جو اب ہم آئے ہیں جس حصے میں آج ہم کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں چند صورتیں مکی ہیں اور چند صورتیں مدنی ہیں، یعنی ایک گلدستہ ہے جو ہمارے سامنے آئے گا۔ اس میں سب سے پہلے سورہ احقاف کو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ حوامیم میں سے ایک جو ہے وہ سورہ ہے، اور یہ مکی سورہ ہے، اور احقاف جو ہے وہ اس علاقے کو کہتے ہیں کہ جس کو اب ہم رب الخالی کا نام جس کو ہم دیتے ہیں، وہ پورا ڈیزرٹ جو تھا وہ احقاف کہلاتا تھا، اور اب وہ ڈیزرٹ بن گیا، لیکن وہاں پر ایک قوم جو ہے وہ آباد تھی۔ ہاں، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافی لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی بھی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ تمہارے پاس ہی ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ یہ جو تمہیدی کلمات ہیں، یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اس میں قرآن کا تعارف کرایا گیا ہے کہ وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور یہ ہم جو پچھلے صورتیں آپ کے یہ ایک ایسی گزر چکی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا اس طرح سے تعارف کروایا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت سے آخرت پر دلیل دی گئی ہے کہ اس پوری کائنات کے جو چل رہا ہے، پورا سسٹم جو اس کا چل رہا ہے، اس کے نتیجے کے طور پر قیامت قائم ہونے کے لیے اس میں عقلی دلیل ہے، اور اس چیز کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے۔ دوسری چیز جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دی ہے بتائی ہے کہ اللہ کی جو صفت عدل ہے، اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ ہر چیز کو بنایا ہے، تو اس کے اندر بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو ایک مصلحت کی بنیاد پر کیا ہے، تو اس مصلحت اور اس حکمت کے اندر اس کے نتیجے یہ بھی ایک دلیل ہے اس بات کی کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہونے والی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت حکمت پر سے اس کی دلیل ہے آخرت کی، کہ صفت عدل سے دلیل ہے آخرت کی، کہ یعنی جس طرح انسان کو اس دنیا میں پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ جو چاہے کرتا رہے اور اسے کچھ بھی پوچھ گچھ نہ ہو، اور جب انہیں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ دیکھو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں دنیا کے اندر بے شمار چیزیں دے کر بھیجا گیا اور اس کے بعد وہ بس بالکل ایسے ہی ختم ہو جائے۔ اگر ہم والدین کو بھی دیکھیں تو وہ بھی اگر ایک بچے کو اسکول بھیجتے ہیں یا ایک بچے کے کپڑے بناتے ہیں یا ایک بچے کو ملک سے باہر بھیجتے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے، یا کوئی کسی کو بھی اگر کسی بھی قسم کی نعمت سے نوازا جاتا ہے تو اس کو ضرور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ ہر نعمت ایک اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ لنکڈ ہے۔
تو جب ان کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے ان لوگوں کو کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لانا چاہتے، تو وہ اس بات کو سنتے بھی نہیں ہیں، منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ وہ ایک تکبر کے اندر مبتلا ہے، اور وہ اپنی ذات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ کوئی پابندی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کو اپنی شان سے بہت بہت کم تر تصور کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی پابندی لگائی جائے۔ اس کے بعد مشرکین سے جو یہاں پر بات کہی گئی ہے، بھلا دیکھو اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین کی کیا چیز انہوں نے پیدا کی ہے، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کچھ حصہ ہے۔ تو یہاں اس مشرکین سے ان کے شرک پر ان سے عقلی دلیل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کرتے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو، تو آخر کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے تم اس کی عبادت کرتے ہو؟ یعنی عبادت کے لائق تو صرف وہی ایک ہستی ہو سکتی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ تو اب کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کائنات کی پیدائش میں ان کا کوئی حق ہے جن کو تم معبود بناتے ہو؟ یا انہوں نے زمین کا کوئی حصہ بنایا ہے، یا انہوں نے آسمان کا کوئی حصہ بنایا ہے؟ کوئی چیز انہوں نے جب پیدا نہیں کی تھی تو پھر وہ ان کی ملکیت کیسے بن گئی کہ جس پر ان کو اختیار حاصل ہو جائے کہ وہ تصرف کر سکیں؟ اس کے بعد یہاں پر ایک اور جو چیز بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ مردے سن نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر جو بات کی ہے کہ جب اس شخص سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے۔ اس میں یہاں پر مفسرین کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہاں من دون اللہ سے مراد بت نہیں ہے، بلکہ وہ بزرگ ہیں ان کے کہ جو اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ جو ہے وہ ہم یہ رکھیں گے کہ کیا وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیا وہ پیچھے رہ جانے والوں کی، یعنی دنیا میں زندہ لوگوں کی پکار کو، ان کی آواز کو سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے ہیں؟ جس کو یعنی عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں سماع موتا، یعنی مردوں کے سننے کا جو مسئلہ ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اس بات کی مکمل نفی کی گئی ہے کہ وہ قیامت تک دنیا والوں کی پکار نہیں سن سکتے۔ البتہ بعض آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ جسے چاہے سنا سکتا ہے، اور صحیح احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا سلام فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ظاہر قرآن میں بالکل صراحت سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ مرنے کے بعد نیک لوگوں کی روحیں جو ہیں وہ علیین میں چلی جاتی ہیں، اور بدکار لوگوں کی روحیں جو ہے سجین میں چلی جاتی ہیں، اور وہاں وہ دنیا والوں کی کوئی آواز براہ راست اور بلا واسطہ سن نہیں سکتے، کیونکہ وہ ایک دوسرا ہی عالم ہے۔ وہاں پہ سننے کی اور دیکھنے کی اور مطلب زندگی ساری حقیقتیں جو ہے وہ بدل جاتی ہیں۔ پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ فوت شدہ جو لوگ ہیں، دنیا سے گئے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کو سنانے کے لیے اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کو صرف وہ خبر سنائی جاتی ہے جس سے ان کی خوشیوں میں اضافہ ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا سلام پہنچایا جاتا ہے، یا نیک اولاد کی دعائیں ان کے والدین کو پہنچائی جاتی ہیں۔ ان کو کوئی ایسی خبر وہاں اللہ کے ذریعے نہیں پہنچائی جاتی کہ جو ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے، اور بدکاروں کو کوئی خیر کی خبر وہاں نہیں سنائی جاتی، بلکہ ان کو صرف ایسی خبریں وہاں سنائی جاتی ہیں جو ان کے لیے مزید تکلیف کا باعث بنے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ بدر کے کنویں میں جب کافروں کو پھینکا گیا اور ان کو وہاں پہ اکٹھا کر کے ان کو دفن کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے وہ بات پہنچا دی تھی، جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہی تھی، وہ بات اللہ نے ان مردوں کو سنوا دی۔ اور صحابہ نے جب اس بات پہ سوال کیا کہ سوال جب یہ کیا کہ کیا یہ لوگ بات کو سن رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ وہ تم سے کچھ کم نہیں سن رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام بات ان تک پہنچا دی ہے، وہ تمام دعائیں، وہ تمام چیزیں ان تک پہنچ چکی ہیں۔ اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے، تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گھڑ لیا، یقیناً جن لوگوں ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر اور رحیم ہے، بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کرنے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔
جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی، اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اپنے ان اعمال کے بدلے وہ جو دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے، اس کی ماں نے مشقت اٹھا کے اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان بندوں میں سے ہوں۔ اس طرح سے کہ لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں، ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں، جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں اور باپ دہائی اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا، ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی کماش کے ہو گزرے ہیں انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے، بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں، دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے، ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا، اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اچھا پیاری بہنوں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ پیچھے اس کو پڑھتی چلی آئی ہیں وہ تمام نکات جو آپ نے پیچھے دیکھ لیے ہیں ہم اس کو اسکپ کریں گے اور آگے چلیں گے کہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ لوگوں نے کیا معاملات کیے، لوگوں نے ان کو کیا جواب دیے، کس طرح ہر زمانے کے لوگوں نے ان کو جادوگر اور ساحر کہا اور ان کی بات کو ماننے سے انکار کیا۔ لیکن ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ مسلسل انبیاء کو بھیجتا رہا اور اس نے انسانوں کے لیے اس بات کا موقع نہیں چھوڑا کہ وہ کل جا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور یہ بات کہہ سکیں کہ ہمیں کوئی ایسا شخص نہیں ہم تک پہنچا تھا کہ جس نے ہم تک کوئی خیر کی بات پہنچائی ہو۔ اس کے بعد یہاں پر والدین کا تذکرہ ہے، ایک بہت تفصیلی ذکر اس میں آپ سورہ بنی اسرائیل کے اندر پڑھ کر آ چکے ہیں۔ میں جس چیز کی طرف توجہ آپ کی دلانا چاہوں گی وہ یہ کہ یہ جو دعا یہاں پر دی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور یاد کر لیں۔ یہ جو یہاں پر آیت نمبر 15 میں ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یعنی اس میں اس دعا کو یاد کریں اور اس میں اس بات کی طرف توجہ دیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان کا پورا تذکرہ کیا ہے اور اس میں یہ بتایا کہ ایک انسان کو اپنی مینٹل میچورٹی میں پہنچنے کے لیے 40 سال لگتے ہیں، یعنی جب انسان کی جسمانی طاقت تو بہت جلدی وہ پختگی اس میں آتی ہے لیکن اس کی مینٹل جو تمام کیپیسٹی ہے اس کی پختگی کو آتے آتے 40 سال کی عمر لگتی ہے، اسی لیے نبوت جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں عطا کی جاتی رہی۔ اس کا ایک استثناء حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کو 30 سال کی عمر میں عطا ہوئی نبوت اور 33 سال کی عمر میں آپ دنیا سے اٹھا لیے گئے، اور اس عمر تک پہنچتے پہنچتے انسان کی پختگی کی جو دلیل یہاں پر دی گئی وہ یہ کہ اس کو اپنے رب اور اپنے والدین کے احسانات کا احساس ہونے لگتا ہے، اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں کہ ایک خاندان کا تصور 3 نسلوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ ایک شخص ہے جو لڑکا، کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد اس کے والدین اور اس کی اولاد، 3 نسلیں، یعنی ہر ایک خاندان کا تصور یہ ہمارے آج کے دور میں خاندان کا تصور 2 نسلوں تک محدود رہ گیا، یعنی میں اور میری اولاد، یہ ہمارے خاندان ہے اور ہم اسی کی ٹیک کیئر کرنا چاہتے ہیں، اسی پر مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، اسی پر صلاحیتیں لگاتے ہیں، اسی پر اوقات لگاتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو چیز دی ہے کہ وہ اتنا، یعنی ایک شخص کے میچور ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار اور والدین کے احسانات کا شکر گزار ہوتا ہے اور وہ
اب یوں عملی طور پر اس طرح شکر ادا کرتا ہے کہ جو اللہ کو پسند ہو وہ اس کو پسند آنے لگے، اللہ کی جو یعنی جو بھی اعمال اللہ کو پسند ہو وہ شخص کی اپنی پسند بن جائے، اور وہ خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کام کرے، اور وہ شریعت کی پابندی کرے، اور وہ اسوہ رسول کی پابندی کرے، اور اس کے بعد وہ اور اس کی اولاد یعنی دونوں یہ کام کرنے والے ہوں۔ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور یہ بھی کہ میں ایسے کام کروں جو تجھے پسند آئے۔ اس میں دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق پر اللہ تعالیٰ کا جو خصوصی احسان ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام میں صرف حضرت ابوبکر صدیق ایسے خوش قسمت انسان ہیں جو خود بھی مسلمان تھے، ان کے والدین بھی مسلمان تھے، اور ان کی اولاد بھی مسلمان تھی، اور ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف حاصل ہوا۔ صحابہ کرام میں یہ خصوصیت حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے، اور یعنی یہ ایک بہت بڑا، آج اگر مجھ کو یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایمان کی دولت نصیب فرمائی، میرے والدین کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور میری اولاد کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرمائی، تو اس کے اوپر بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خاندان کی ان 3 کڑیوں کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، اپنی اولاد کی بہترین تربیت ہو، اپنی آخرت کی فکر میں اپنے والدین کے ساتھ محبت اور شفقت اور رحمت کا معاملہ ہو، اور اپنی اولاد کے ساتھ ان کی تربیت کا معاملہ ہو۔ یہ جو بات ہے تو یعنی یہ اس کے اندر ہے۔ اس کے بعد پھر جو بات اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں وہ کہ دیکھیں اس میں اس آیت کی طرف ہم اپنی توجہ دیتے ہیں کہ جو لوگ خسارہ اٹھانے والے کون لوگ ہیں، جنہوں نے کیا کام کیے۔ آخرت کے منکر جو ہیں ان کا خسارہ دونوں جگہ بتایا گیا ہے، یعنی دنیا میں تو اس کا خسارہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، اور جتنا کچھ بھی ایمان اس کے پاس ہوتا ہے، جو بھی سعادت اس کو ملتی ہے اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہر آدمی کے دل میں فطری طور پر ایک خیر اور شر کا مادہ جو ہے وہ ڈال رکھا ہوتا ہے، پھر جب وہ گناہوں پر ملامت کرنے والے ضمیر کو بالکل ختم کر دیتا ہے تو اس کو راہ راست پر لانے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ یہ اس کا دنیا کا خسارہ ہے، اور آخرت کا اس کا یہ خسارہ ہے کہ اگر اس نے دنیا میں کوئی اچھے کام کیے بھی تھے تو اس کا ان کو کوئی صلہ آخرت میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب کسی نے آخرت کے اجر کے نیت سے کام کیے ہی نہیں تھے تو اس کو آخرت میں کوئی اجر ملنے والا نہیں، اس طرح اس کے گناہ ہی گناہ جو ہے وہ باقی رہ جائیں گے۔ اور نیک لوگوں پر یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، ہر شخص کو اپنے عمل کے لحاظ سے درجہ ملے گا۔ تو میں آج جو بھی عمل کر رہی ہوں مجھے اس میں اپنا یعنی اس لیول کو مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کام یہ نہیں ہے کہ میں جتنا کر لوں مجھے مل جائے، بلکہ بات یہ ہے کہ میں اپنا ایک ٹارگیٹ مقرر کروں، میں اپنا گول مقرر کروں۔ نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے مطلب ظلم کی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ نہ ملے، یہ جیسے اعمال تھے اسے کم بدلہ دیا جائے، اور مجرموں پر ظلم کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو جرم سے زیادہ سزا مل جائے، یا مجرموں کو سزا کے بغیر چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال اللہ کے ہاں ظلم کی کوئی بھی صورت جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو مومنین ہیں، جو دنیا کے اندر یعنی جو ان کا انداز فکر کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح سوچتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے۔ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں واقعہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ابراہیم کہتے ہیں کہ ایک دن عبد الرحمن بن عوف نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور شام کو جب روزہ افطار کرنے کے لیے ان کے سامنے یعنی کچھ چیزیں رکھی گئیں تو کھانے کی نعمتیں دیکھ کر وہ کہنے لگے، اور یہ دیکھیں عبد الرحمن بن عوف اپنے صحابہ کرام میں بے حد مالدار صحابی تھے، بہت ان کے پاس مال و دولت تھی، بالکل کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ میری صورتحال یہ ہے کہ مٹی پہ بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ سونا ہو جاتی ہے۔ تو وہ کھانے کی نعمتوں کو دیکھ کے کہنے لگے، مصعب بن عمیر احد کے دن شہید ہوئے، وہ مجھ سے اچھے تھے، ایک ایسی چادر میں ان کو کفن دیا گیا کہ اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے رہ جاتے، اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا رہ جاتا۔ اور حمزہ بن عبد المطلب بھی اسی دن شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے اچھے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو آسودگی اور فراوانی دی گئی، اور ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکیوں کا ثواب جلدی سے ہمیں دنیا میں نہ مل گیا ہو۔ اس کے بعد وہ رونے لگے، اور اتنا روئے کہ اسے کھانا بھی نہیں کھایا گیا، کہ بخاری کے اندر یہ حدیث جو ہے یہ جو ہے درج ہے۔ تو سوچئے اب میں اپنا جائزہ لوں، ہم افطار کر رہے ہیں، ہم روزہ کھول رہے ہیں، ہمارے پاس ایک بڑا دسترخوان جو ہے وہ ماشاءاللہ بچھا ہوتا ہے، اور ہمارے ذہن میں کبھی ایک دفعہ بھی یہ بات نہیں آتی کہ ہم اعمال کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں،
اور ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتنی نعمتیں دے دی، ایک چھوٹا سا روزہ رکھنے پر ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہم روزے رکھتے ہیں، ہم اطمینان سے ٹھنڈی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، تو ہماری صورتحال کیا ہے؟ کیا کبھی کوئی اچھا لباس پہنتے ہوئے، اچھا کھانا کھاتے ہوئے، اچھی جگہ گھومتے ہوئے، شوق پورا ہونے پر کبھی آپ نے یہ سوچا، میں نے یہ سوچا کہ ایسا تو نہیں کہ میرے کسی نیک عمل کا بدلہ دنیا ہی میں مجھے بھیج دے دیا گیا ہو، اب آخرت میں اس میں میرا کوئی حصہ نہ ہو؟ اب یہاں پر اس قوم کا تذکرہ ہے جو کہ احقاف کے علاقے میں رہتی تھی، یعنی قوم عاد کا تذکرہ۔ وہاں پر بڑے بڑے ریت کے بیلوں میں پھیلے ہوئے ٹیلے تھے، یہی اس کا یعنی حقف کا مطلب یہی ہے کہ ریت کے ٹیلے۔ اور ایک زمانہ ہے جو کبھی میں یہ سرزب شاداب علاقہ ہوا کرتا تھا، اور قوم عاد نے اس جگہ بڑے زبردست مکان بنائے ہوئے تھے۔ اور یہ وہی علاقہ ہے جس کو میں نے آپ سے کہا کہ رب الخالی کا علاقہ ہے۔ اور اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی چیز وہاں پہ گر جائے تو وہ اتنی گہری ریت کے اندر جاتی ہے کہ وہ اس کو تلاش کرنا جو ہے وہ بھی ناممکن بات ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اتنی ایک زبردست قوم تھی کہ جو آئی، اور اس نے کیا کام کیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنے قوم کو خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے، اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ اچھا تو لیا اپنا وہ عذاب جسے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے۔ اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے، اور میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا، مگر میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ کی حالت برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم سب کو سیراب کر دے گا، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کی رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ہم نے ان کو وہ کچھ دیا تھا جو تم کو نہیں دیا۔ ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر وہ کان نہ ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ و بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اور یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں، پھر جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کے اپنے قوم کی طرف پلٹے، انہوں نے جا کر کہا اے ہمارے قوم کے لوگوں، ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی اپنے سے پہلی آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اے ہمارے قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو ذکر کر دے، نہ اس کی کوئی ایسے حامی اور سرپرست ہیں کہ اللہ سے ان کو بچا لیں، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے، ان کو بناتے ہوئے وہ نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں دن کی گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے، بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے اور اس قوم کی ہلاکت کا تذکرہ کیا ہے، اور اس قوم کو دی گئی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور نعمتوں میں سب سے بڑی چیز جو اللہ نے ان کو دی تھی اس کا وہ چیز ہے جو ہمیں بھی دی گئی ہے اور آپ کو بھی دی گئی اور ہم سب کو دی گئی اور ہر انسان کو اللہ نے دی، اور وہ کیا ہے؟ ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے دل۔ یہ تین چیزیں ہیں، اگر ان کا ہم نے فائدہ اٹھا لیا تو جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور اگر ہم نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کے ذریعے ہم نے اپنی ہدایت کا سامان نہیں کیا، تو جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ ہمارے لیے ایک زحمت بن جائیں گی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جنوں کا تذکرہ کر کے ہمارے سامنے بتاتا ہے کہ جن آئے اور جنہوں نے قرآن سنا، اور قرآن سننے کے فوراً ساتھ وہ ایمان لے آئے، اور ایمان لا کے صرف ایمان نہیں لے کر آئے بلکہ وہ اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے دائی بن کے کھڑے ہو گئے۔ میں اور آپ، ہمارے سامنے ہر سال قرآن سنا جاتا ہے، ہم نے کتنے سالوں سے ہم تراویح پڑھتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں، پورا قرآن سنتے ہیں، ہم نے کتنے دورے قرآن اٹینڈ کیے ہیں، ہم نے کتنی قرآن کی تفسیر کی کلاسیں اٹینڈ کی ہیں، ہم نے کتنے مختلف اسکالرز کو سنا ہے، لیکن کیا میں
آج بھی اللہ کے راستے کی طرف دائی بن سکی ہوں؟ کیا میں واقعتاً ایمان لانے والوں میں شامل ہو چکی ہوں؟ کیا میرا دل ایک دم پکار اٹھتا ہے کہ واقعی یہ بات سچ ہے؟ اور اس پکار کے بعد کیا میرا دل اتنا نرم پڑ جاتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ جو سچ ہے اور جس کی طرف سے یہ سچ آیا ہوا ہے میں اس کے پیچھے چل پڑوں؟ تو یہ ایک یعنی یہاں پر ایک بات بتائی گئی کہ کس طریقے سے ایک ایسی اللہ کی مخلوق کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بات ہمیں بتائی کہ کس طرح سے جن جو تھے وہ حضرت موسیٰ پر بھی ایمان لے کر آئے، اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام انہوں نے سنا تو اس کو سننے کے بعد وہ اس پر بھی ایمان لے کر آئے، اور وہ صرف ایمان لے کر نہیں آئے بلکہ وہ اس کے دائی بن کے کھڑے ہو گئے۔ تو میں اور آپ اس چیز کو چیک کریں کہ ہم کیا کس طرح کے لوگ ہیں۔ یہاں پر اولو العزم انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ صبر کریں، جیسے کہ اولو العزم انبیاء نے صبر کیا۔ تو یہ اولو العزم رسول کون ہے؟ ویسے تو تمام ہی انبیاء اولو العزم ہیں، تاہم 5 انبیاء کا تذکرہ جو ملتا ہے کہ ان کو اولو العزم الانبیاء اللہ نے کہا۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ہم جو ہے یہ سورہ محمد کی طرف بڑھتے ہیں، اور سورہ محمد جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، اور اس مدنی سورہ میں ہم چند چیزوں کی طرف ہم توجہ دیں گے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو پڑھنا شروع کریں، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب جائزہ لیتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو مکہ سے جب مدینہ آتے ہیں، یہ غزوہ بدر کے زمانے میں جو ہے یہ نازل ہونے والی سورہ ہے۔ تو اس میں ہم کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مدینہ میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا ماحول ملا تھا، مسلمانوں کو کیسا ماحول ملا تھا، یعنی مکہ کے مقابلے میں وہ ماحول کیسا تھا۔ مکہ میں آپ کے دشمن کتنے تھے، کتنے سے مراد یہ کہ فرنٹس کتنے تھے، کتنے فرنٹس کے اوپر آپ کا جھگڑا تھا، اور مدینہ میں وہ فرنٹ کس طرح سے بدلا تھا۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمیں دیکھنے کی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جو اتنی مشقتوں کے بعد مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے تھے، کیا ان کو یہ بتا دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ دین کے معاملے میں قناعت سے کام لیا جانا چاہیے، یعنی بس آپ نے اتنی محنت کر لی، آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر آ گئے، آپ اپنے شہر کو چھوڑ کر آ گئے، رشتہ داروں کو چھوڑ کر آ گئے، اب اس سے زیادہ آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، بس یہی آپ سے مطالبہ تھا، اب آپ پاؤں پسار کے یہاں پر زندگی گزاریں، اب آپ اطمینان کی زندگی گزاریں، نہیں بلکہ یہاں پر مختلف قسم کے نئے فرینڈس کو لے، منافقین یہاں پر موجود تھے، یہود یہاں موجود تھے، مشرکین یہاں موجود تھے، اس کے علاوہ مختلف قسم کی سازشیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف موجود تھی، مکہ کی دشمنی اپنی جگہ موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا مسلمانوں کو وہ بھرپور جدوجہد کا راستہ تھا۔ تو میرے اور آپ کے کرنے کا جو کام ہے، میرے اور آپ کی جو کرنے کی جو چیزیں ہیں، وہ یہاں پر آ کے ہمیں یعنی پتہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو میرے کرنے کے لیے جدوجہد کے راستے کون کون سے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کے اندر اس کو دیکھتے ہیں۔ ہم اس کا ترجمہ آپ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائگاں کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، اور وہ ہے سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائی دیتا ہے۔ بس جب ان کافروں سے تمہاری مٹبھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم اچھی طرح ان کو کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اور اس کے بعد تم اختیار ہے احسان کرو کہ فدیہ کا معاملہ کر لو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام۔ اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا کہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اور وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا، اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے، اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ ایمان لانے والوں، نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والوں کے لیے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے ہیں جو وہ لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی
ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زوراور تھی جس نے تمہیں نکال دیا ہے، یعنی مکہ کی بستی، انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا، کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا۔ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو، وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے۔ پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی، نترے ہوئے پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہریں بہ رہی ہوں گی شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے۔ وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی عادتیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں ایسے ہیں جو کان لگا کے تمہاری بات سنتے ہیں، پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا اور یہ اپنے خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے، اور اس کی علامات تو آ ہی چکی ہیں، بس جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو چیز بتائی گئی ہے اس میں ایک لفظ آیا ہے صد۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ صد کے معنی یہ ہیں کہ خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روک لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حمایت میں دوسروں کو اسلام لانے سے روکتے رہے اور مسلمانوں کو تکلیف دیتے رہے اور دکھ پہنچاتے رہے، اسلام کی اشاعت کو روکنے کے لیے خفیہ تدبیریں کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے، سازشی چیزوں میں کے سب کاموں میں حصہ لیتے رہے، یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ جو یعنی اب آپ دیکھیں کہ اب دین کی راہ سے جو روکتے ہیں لوگ، وہ کون کون سی طرح سے روک سکتے ہیں۔ ایک اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی زبردستی کسی کو ایمان لانے سے روکے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایمان لانے والوں پر اتنا ظلم و ستم ڈھایا جائے کہ ان کے لیے ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے اور دوسروں کے لیے ایسے خوفناک حالات میں ایمان لانا مشکل ہو جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ مختلف قسم کے طریقوں سے دین اور اہل دین کے خلاف لوگوں کو دلوں میں ایسے وسوسے ڈالے، ایسے اسکینڈلز بنائے جائیں، جھوٹی افواہیں اڑائی جائیں، ایسی خبریں لگائی جائیں، ایسی سرخیاں جمائی جائیں کہ جس سے لوگ اس دین سے بدگمان ہو جائیں۔ اور مطلب یہ ایک طریقے مختلف جو ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر طریقہ ہمیں اطراف میں اپنے جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے دین کے راستے سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، بلکہ آیت نمبر 6 ہے، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، یعنی وہ ایسی جنت میں ان کو داخل کر دے گا کہ جس سے ان کو وہ واقف کرا چکا ہوگا، جس کا انہیں تعارف دے چکا ہوگا۔ اور اس کے عرفہ کے معنی میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے باغ ہوں گے جن کا قرآن و سنت کے ذریعے ان کا تعارف حاصل ہو چکا ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر جنتی جنت میں اپنے مکان کو اور اپنے گھر کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہوگا۔ اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس میں مطلب یہ بات ہے کہ جنتی اپنے مکانوں اور رہائش گاہوں کو اس سے زیادہ پہچانتے ہوں گے جتنا وہ دنیا میں اپنے گھروں کو پہچانتے ہیں، یعنی ان کو کوئی الجھن پیش نہیں آئے گی، وہ راستہ نہیں بھولیں گے، وہ کہیں بھٹکیں گے نہیں، وہ کہیں اور نہیں جائیں گے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے، عرفہ کے معنی عربی میں خوشبو لگانے کے لیے ہے، معطر کرنا، خوشبو چھوڑنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے داخل ہونے سے پہلے جنت کو پوری طرح معطر کر دے گا، خوشبو میں بسا دے گا اور اہل جنت کے لیے جنت کو اس طرح سجا دے گا۔ اس کے بعد پھر یہاں پر جو ایک چیز ہے، کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بات کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یا اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثبات دے دے گا۔ یعنی اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ اب آپ کو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا مجھے اللہ کی مدد درکار ہے؟ یعنی اگر آپ اس کو سوچیں کہ اللہ نے یہاں پر یہ بات کی، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ اس کو اس طرح سوچیں کہ اگر مجھے اللہ کی مدد درکار ہے اور مجھے یہ چاہیے، میں میک شور کر لوں کہ اللہ میری مدد کرے گا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اللہ کے دین کی مدد کرنی چاہیے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے محنت کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی مدد فرمائے گا، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے گا، ان کی کوششوں کے نتیجے عطا فرمائے گا، ان کے پیروں میں لرزش نہیں آ سکے گی۔ وہ ایک دفعہ سوچ کے ایک فیصلہ کریں گے اور چلتے چلے جائیں گے اس راستے پہ۔ بندے کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اقامت دین کے لیے اپنی کمر کو باندھ کے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیابی سے ہمکنار کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یعنی میں اگر اللہ کی مدد مجھے چاہیے، صرف ایک معاملے میں نہیں بلکہ دنیا میں ہر معاملے میں اگر مجھے اللہ کی مدد چاہیے تو میرے کرنے کا ایک ہی کام ہے کہ میں اللہ کے دین کی مدد کروں۔ والذین کفروا
فَأَسَلَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. تعاصن کے معنی ہے ٹھوکر کھا کر گرنا، اور ایسے گرنا کہ پھر کبھی نہ اٹھ سکنا، کسی گڑھے میں گر کر ہلاک ہو جانا. یعنی اللہ دین کا کام کرنے والوں کی تو کے پاؤں جما دیتا ہے، اس کے برعکس وہ ان لوگوں کو کہ جو دین کے راستے سے روکتے ہیں، نہیں چلتے، وہ ان کو منہ کے بل جو ہے وہ گرا دیتا ہے. تو اس کے بعد پھر آگے یہاں پر دیکھیں، یہاں جو بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی آیت نمبر آیت نمبر یہاں پر 13 اور 14 کے اندر آپ دیکھیں 13 میں کہ بھلا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے جس کے برے عمل اسے خوشنما بنا کے دکھائے جا رہے ہو اور وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہو. یعنی بالکل واضح دلیل سے مراد یہ ہے کہ وہ صاف ستھرا راستہ جو مجھے وحی کی روشنی میں نظر آ رہا ہو. میرے سامنے قرآن آ گیا، میرے سامنے سنت آ گئی، میرے سامنے حدیث آ گئی، میرے سامنے وہ باتیں کھول کے رکھ دی گئی، میں نے اس کو لٹریچر کے اندر پڑھ لیا. اب ہر چیز مجھے نظر آ رہی ہے، راستہ صاف مجھے نظر آ رہا ہے. لیکن اور ایک شخص تو ایسا ہے جو پورے علم اور یقین کے ساتھ پوری روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرا، اس کو پتا ہے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے. اور دوسرے کے پاس صرف وہم اور گمان اور تاریکیاں ہیں. وہ اپنے نفس کی خواہش کا پیرو بنا ہوتے ہیں. سیدھا راستہ کھلا ہوتا ہے لیکن وہ اس کے باوجود اس کے پاس گمراہیاں اور تمام وہ چیزیں ہوں گی، اور اس کا سارا زور دنیا کا زیادہ سے زیادہ مال کمانا، شہرت کمانا، دوستیاں بنانا، مقبولیت اپنی وہ کرنا، بس یہی جو ہے دنیا اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہر جائز و ناجائز ذریعہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. تو اس میں اب ہر ناجائز ذریعہ بھی اس کو اچھا نظر آ رہا ہے، اس کے پاس اس کی جسٹیفیکیشن بھی ہے. تو اب آپ بتائیے کہ یہ دو آدمی جو ہے ان کا طرز زندگی ایک جیسا نہیں ہے تو ان کا انجام کیسے ایک جیسا ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہاں پر جنت کے 4 مشروبات جو ہیں ان کی صفات بتائی گئی ہیں. یعنی پانی جو کہ نہ اس میں سے کوئی اسمیل آئے گی، نہ اس کا کلر چینج ہوگا، نہ اس کا ٹیسٹ چینج ہوگا. آپ دیکھیں کھڑا ہوا پانی دنیا میں کیسا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور بارش کا پانی اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اب دریاؤں کا پانی میں مٹی ملی ہوتی ہے، لیکن جنت کا پانی جو ہے وہ بہت صاف ستھرا ہوگا. اور اس کا دوسرے نمبر پہ دودھ جو ہے، جو بھی جانوروں کے ظاہر تھنوں سے نکلتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ آمیزش ہوتی ہے. دودھ پڑا رہے تو وہ پھٹ جائے گا، اس کا ذائقہ خراب ہوگا، اس کا مزہ خراب ہوگا، اس کی بدبو اس میں سے اسمیل آنے لگے گی. لیکن جنت میں دودھ بھی پانی کی طرح چشموں کے میں بہ رہا ہوگا اور ہمیشہ اپنی اس حالت میں بدستور قائم رہے گا. وہاں کسی کو کوئی لیکٹوز انٹالرنس نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی اور مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، نہ اس کے ذائقے میں کوئی تبدیلی آئے گی. تیسرے نمبر پر شراب کا ذکر فرمایا ہے. یہاں پہ دنیا میں جو شراب ہے اس کا ذائقہ بہت تلخ ہوتا ہے، اس کی بدبو بے حد ہوتی ہے. کبھی دور سے بھی اگر آپ گزر جائیں جہاں شراب بن رہی ہوتی ہے اس کی اسمیل جو ہے وہ دور سے آنا شروع ہو جاتی ہے. حواس اس سے خراب ہو جاتے ہیں، باڈی کے اندر جو اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ کتنے خراب ہوتے ہیں، اور انسان کی جو سر جو ہے وہ اس سے چکرانے لگ جاتا ہے، اس کے ہینگ اوورز جو ہوتے ہیں. تو جنت میں جو شراب ہے وہ بھی چشموں کی صورت میں ہوگی اور تمام ان عیوب سے وہ پاک ہوگی. اور چوتھے نمبر پہ شہد کا تذکرہ فرمایا. وہ شہد جو مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، شہد کے چھتے میں موم بھی ہوتا ہے اور اس کی بھی آمیزش ہوتی ہے، اوپر جھاگ ہوتا ہے. لیکن جنت میں شہد بھی چشموں سے نکل کے نہروں کی شکل میں رواں جواں ہوگا. یہ ایک حیرت انگیز جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کی ہے. اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ آگے کی اگر ہم آیات اس میں لیں کہ جن لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آیت نمبر 16 ہے. اور جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے ان کو اللہ اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور تقویٰ عطا کرتا ہے. میں اپنا جائزہ اس کے اندر لوں کہ تقویٰ نہ پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کے کاموں پر کسی طرح کی پابندی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ انسان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، ہر کوئی ہدایت اس کے لیے کارگر نہیں ہوتی ہے. جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یعنی اگر میں اپنا جائزہ لوں کہ میں کیا کرتی ہوں، کیا مجھے اپنی خواہش زیادہ عزیز ہے یا مجھے اللہ کا حکم جو ہے وہ زیادہ عزیز رہتا ہے. میں ہر اس موقع پہ کہ جب میں کچھ بھی ایسا کر رہی ہوں اور مجھے اور آپ کو ہم میں سے ہر شخص کو پتا ہے کہ میری کون سی ویکنیسز ہیں، کہاں وہ مقامات ہیں جب میں اللہ کی بات کو اگنور کر دیتی ہوں. اس کے بعد پھر آگے جو بات اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں کہ آیت نمبر 19 کے اندر اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 19 میں جو بات نے کہی کہ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے. پھر مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ تمہاری سرگرمیوں کو خوب جانتا ہے. یعنی کوئی مومن چاہے وہ کسی بھی درجے کا، اللہ اپنے نبی سے بات کہہ رہے ہیں
اور تمام انبیاء تمام افراد کے لیے بات کر رہے ہیں. یعنی آپ سوچیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں جو لوگ تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو کیا بات کہی جا رہی ہے کہ مومن چاہے جس درجے کا بھی ہو, اس کے اللہ کے حضور اس کو اپنے قصوروں کا اعتراف کرنا چاہیے, اپنے عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے, اور اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ اللہ کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے. اور یہ ایسا اعتراف تمام انبیاء بھی کرتے رہے. حالانکہ انبیاء سے گناہ اور بالخصوص دیدہ اور دانستہ گناہ تو بالکل ناممکنات میں اس بات تھی. اسی اللہ تعالیٰ کے اسی ارشاد کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک دن میں 100 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. اپنی نمازوں کے بعد استغفار کرتے تھے, اس پہ تکرار کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ تمام مومن مردوں اور عورتوں پہ استغفار کرنے کا حکم دیا گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ظاہر ہے اس کا مقام بالکل ہی مختلف, اس کا ایک مقام ہے. یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے اندر جہاد کا حکم دیا گیا ہے. اور اس جہاد کے اندر یعنی کس حالت میں لوگوں نے جہاد کیا؟ جبکہ ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا, جب ان کے پاس اوزار ہتھیار نہیں تھے, جب ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے, جب ان کے پاس اونٹ نہیں تھے. ان کو اچانک حکم دے دیا گیا کہ ان کو یہ کام کرنا ہے, اور اس کے بعد ان کو جہاد یہ بات کہی گئی کہ دیکھیں یہاں پر ہم اس کو پڑھتے ہیں آگے, اور ان آیات کی طرف ہم غور کرتے ہیں. لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی اس میں جنگ کا حکم دیا جائے, مگر جب ایک پختہ صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا, تو تم نے دیکھا ان کے دلوں میں بیماری تھی, وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو. افسوس ان کے حال پر, ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں, مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس کو اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہیں کے لیے اچھا تھا. اب کیا تم لوگوں نے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو پھر زمین میں فساد کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا بہرا کر دیا. کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا, یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہونے کے باوجود بھی اس سے پھر گئے, ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے. اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے. اللہ ان کی خفیہ باتیں خوب جانتا ہے, پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے لے جائیں گے. یہ اس لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا. اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے. کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم کو پہچان لو, مگر ان کے انداز کلام سے تم کو جان ہی لوگے. اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے. ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تمہیں مجاہد و ثابت قدم کون ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جب ان کی براہ راست واضح ہو چکی تھی, در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی, بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایہ غارت کر دے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم اللہ کی اطاعت کرو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو. کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا. بس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو, تمہیں غالب رہنے والے ہو. اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا. یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے, اور اگر تم ایمان رکھو اور تقویٰ کی روش پہ چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا, اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا. اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا. دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو. اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں, حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ سے بخل کر رہا ہے. اللہ تو غنی ہے, تم ہی اس کے محتاج ہو. اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے. دیکھیں پیاری بہنوں, جس طرح میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ جہاد کے بارے میں سورہ ہے کہ جہاد جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ صبر کرو, برداشت کرو, اور اپنی تمام تر توجہ اخلاقیات کے اوپر, اور جو چند وقت کی نماز جو آخر میں 5 وقت کی ہوگی تھی اس پر, اور وہ کرو. اور اس وقت لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کاش ہمیں لڑنے کا موقع مل جائے تو ہم ان کو جواب دیں گے. اور مدینہ پہنچنے کے 1 سال کے بعد یہ مسلمانوں کو اجازت مل گئی ہے, لیکن ابھی یعنی کوئی ایک کلیئر حکم نازل نہیں ہوا تھا. لیکن جب یہ حکم نازل ہوا تو جو کمزور مسلمان تھے, کمزور دل کے مسلمان تھے, یعنی کمزور دل سے مراد کمزور ایمان کے جو مسلمان تھے, جو ضعیف الاعتقاد مسلمان تھے, جب جہاد کے احکام نازل ہوئے تو یک لخت ان کے اوپر ایک خوف ستاری ہوا. اب دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں ہم بہت پکے مسلمان ہیں, اور لیکن جب ہمیں بھی مختلف قسم کے احکام پتہ چلتے ہیں تو ہماری کیفیت بھی بڑی عجیب ہو جاتی ہے. ہم بھی سوچتے ہیں کہ یا اللہ یہ کام کیسے کریں. کوئی اگر آپ کو یہ کہہ دے کہ یہ لباس جو تم نے پہنا ہے یہ لباس ساتر نہیں ہے, اس لباس میں تمہارا جسم جھلک رہا ہے, اس لباس میں تم مطلب یہ فلاں کے سامنے پہن کے تم نہیں جا سکتی ہو, یا تم باہر نکلو گی تو اس طرح نہ نکلا کرو, اس طرح نکلا کرو. ہمیں اچانک ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کون سا ایک ایسی بات ہم سے کہہ دی, یا کوئی اگر میں کسی کے خلاف کسی کی برائی کر رہی ہوں, غیبت کر رہی ہوں, اور کوئی مجھے اچانک کہہ دے کہ یہ تو غیبت ہے تم خاموش ہو جاؤ. میں کسی کے ساتھ میرے تعلقات خراب ہو گئے اور کوئی مجھے کہے کہ تمہیں اپنے تعلقات کو ٹھیک کر لینا چاہیے. ان تمام مواقع پر
کیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکم میرے سامنے آ گیا تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کرنا. تو آپ سوچیں کہ جہاد واقعتاً ایک مشکل کام تھا. تو بعض لوگوں کو بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا اسلام مطلوب ہوتا ہے, اور منافقین کی حالت یہی تھی کہ ان کو ٹھنڈا اسلام مطلوب تھا. وہ مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھ لیتے تھے, روزے رکھ لیتے تھے, لیکن جب مال کے خرچ کرنے کا وقت آیا اور جان دینے کا وقت آیا تو فوراً ان کی ہمتیں جو ہے وہ جواب دے گئی. اس وقت ہر شخص کو یہ پتا چل گیا کہ کون شخص اپنے ایمان میں کتنا سچا ہے. تو دین کا کام کرنا, جدوجہد کرنا, مال کو خرچ کرنا, مال کے لیے پرائرٹی بنانا, یہ واقعتاً ایک بہت ہی مشکل کام تھا. جبکہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ جب تم اسلام کا نام لے کر اس اقرار کر کے آ چکے ہو تو اجتماعی کاموں میں دل و جان سے تمہارا ذمہ داری تھی کہ تم ان کا ساتھ دیتے, اللہ رسول کی جو اطاعت کرنے کا جو حق تھا اس کو ادا کرتے, اور جو بھی عہد تم نے کیا اس کو تم سچا جو ہے وہ کر کے دکھاتے. اس کے بعد پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا ان لوگ نے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, یعنی قرآن کے احکام اور اس احکام کی مصلحتوں پر غور کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتے ہو, تدبر بھی نہیں کرتے ہو. غور کریں بھی تو ایسے بے وقوفوں کی طرح سوچتے ہیں, ایسے ایسے ڈائریکشن میں ان کا ذہن جاتا ہے جیسے یہ بالکل عقل کا کورا کوئی ایک انسان, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ جہاد کا حکم, جدوجہد کا حکم, محنت کرنے کا حکم کن مصلحتوں کی بنا پر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اور شیطان ان کو الٹی یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا, اگر تم نے دین کا کام کرنا شروع کیا تو بس تمہاری تو پھر موت ہی ہے, پھر تو تم کو گھروں سے نکال دیا جائے گا, رشتے دار تمہارے خلاف ہو جائیں گے, تمہارا کوئی دوست نہیں بنے گا, معاشرے میں تمہاری عزت نہیں رہے گی, تمہارے مال کا نقصان ہوگا, تمہاری جان کا نقصان ہوگا. اور مسلمان ان کی تو فتح کا فی الحال کوئی امکان ہی نہیں ہے. یعنی یہ جو سوچ ہے یہ منافقین کی سوچ ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانیں گے اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا. یعنی جو کام بھی تم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے جذبے سے نہیں کرو گے وہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوں گے, سنت کے طریقے پر نہیں ہوں گے, جو تو انسان کے عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر آگے جو بات یہاں پر کہی گئی ہے وہ آیت نمبر 35 کی بات ہے کہ اگر تم ہی غالب رہو گے اللہ تمہارے ساتھ ہے, وہ تمہارے اعمال میں سے کمی نہیں کرے گا. غالب رہو گے سے مراد یہ ہے کہ غلبے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. غلبے سے مراد ضروری نہیں کہ سیاسی غلبہ ہو, بلکہ دلیل کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے, علم کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے, اقتدار کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے. مختلف غلبے اللہ تعالیٰ بتایا ہے یہاں پر دنیا اس میں کہ یہ کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تم اللہ کے راستے پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور غلبہ جو ہے وہ عطا کریں گے. اس کے بعد پھر ایک اور یہاں پر ایک بات ہے کہ جس میں جو بات ہے نا کہ اگر تم نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا جو تم جیسے نہ ہوں گے. اس کے بارے میں ایک جگہ میں نے یہ پڑھا کہ جب اللہ تمہیں جہاد کرنے کے لیے کہتا ہے اور دوسری نیکی کے کاموں پر خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے, یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بات کرتا ہے, تو اس میں تمہارا فائدہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا اور آخرت میں تو ایک کا ہزاروں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا. تو یہ دوسرے لوگ کون ہیں, اس کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں, تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا. میں نے 3 بار یہی سوال کیا. اس وقت ہم لوگوں میں سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان پر رکھ کر فرمایا اگر ایمان سریا پر بھی ہوتا تب بھی ان لوگوں میں سے کئی وہاں تک پہنچ جاتے. بخاری کی حدیث ہے, یعنی یہ اہل فارس کا تذکرہ یہاں پہ مفسرین نے کہا کہ شاید یہاں پر ہے. اس کے بعد ہم اگلی جو سورہ ہے وہ سورہ فتح ہے اور یہ مدنی سورہ ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں اور دیکھیں یہ جو سورہ ہے اس میں بالکل ہی یعنی آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح اس نے بازی کو پلٹا, کس طرح مسلمانوں کے حالات پلٹے. ان صورتوں کے لیے بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ آپ بہت اچھا گہری نظر آپ کی سیرت کے اوپر ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر آپ کی نظر ہو کہ سیرت میں کیا کس طرح سے اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ آتے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان کن حالات سے گزرتے رہے ہیں. آج میں اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اطمینان سے انٹرنیٹ کے اوپر قرآن کو بیٹھ کے جو سن رہے ہیں, تو سورہ فتح اصل میں کس موقع پہ نازل ہوئی تھی, مسلمانوں کے دلوں کی کیفیت کیا تھی, ان کے ایمانوں کی کیفیت کیا تھی, کون سی اسٹرگل سے جس سے گزر رہے تھے, کس طرح کے فیصلے ان کے لیے اللہ کے دربار میں کیے جا رہے تھے اور کیوں کیے جا رہے تھے, اور کیا سورہ فتح جو ایک زبردست قسم کی ایک کانٹریکٹ اور ایگریمنٹ کی ایک سورہ ہے جس کے بارے میں جو سورہ حدیبیہ کے موقع پہ یہ نازل ہوئی تھی, اس کانٹریکٹ تک پہنچانے کے راستہ کیا تھا, پہنچنے کا راستہ کیا تھا. یہ تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیرت کو پڑھنا ضروری ہے.
اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا فرما دی تاکہ تم اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھا دے، تم کو زبردست نصرت بخشے. وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لے. اور زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہ علیم اور حکیم ہے. اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے. اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے. اور منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے. ان پر غضب، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے اور ان کا ہاتھ، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. اب جو اس عہد کو توڑے گا اس عہد کی اس کے یہاں شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے. تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے، مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سب بد باطن لوگ ہو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور الرحیم ہے. جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں. ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے یہ فرما چکا ہے. یہ کہیں گے نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زوراور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی، وہ متی ہو جائیں گے. اس وقت اگر تم نے جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، پھر تم اس کی طرف موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو تم کو دردناک سزا دے گا. ہاں اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا وہ اسے دردناک سزا دے گا. اب یہاں پر جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ صلح حدیبیہ ہے جو کہ 6 ہجری کے اندر ہوئی. اور صلح حدیبیہ میں آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا. اور اس صلح حدیبیہ میں کا جو پورا یعنی اس بیک گراؤنڈ کو شاید آپ میں سے سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا. اس خواب کی بنیاد پر کہ یہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے، 1400 لوگ نکلے تھے تقریباً، اس میں کچھ عورتیں بھی تھیں اور باقی سب مرد تھے. اور جب یہ لوگ وہاں مکہ کے قریب پہنچے تو اندازہ ہوا، کفار مکہ کو اس کی اطلاع مل گئی اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو آنے نہیں دیا جائے گا. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ جا کے ان سے بات کریں، ان کو کہیں کہ ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم جانور اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں ہدی کے. اور لیکن بہرحال انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ چاہیں تو عمرہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کے علاوہ ہم کسی کو عمرے کی اجازت نہیں دیں گے. بہرحال یہ پورا ایک واقعہ ہے جس میں ایک جس کا انجام ایک صلح کے اوپر ہوا. اور وہ چونکہ علاقہ حدیبیہ کا کہلاتا تھا، وہ جس کو شمیسی کہتے ہیں، مکہ کے راستے کا جو علاقہ ہے وہ حدیبیہ کا راستہ ہے. وہاں سے مسلمانوں کو ایک فیصلہ کر کے یہ لوگ واپس ہوئے، اور وہ پوری ایک صلح جو ہے صلح نامہ ہے کہ جس میں یعنی یہ بات طے ہوئی تھی کہ مسلمان واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے، اور کوئی اگر مکہ سے مدینہ جائے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، کوئی مدینہ سے مکہ آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. اور لیکن اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگلے 6 سال تک کوئی جنگ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. یہ معاہدہ 6 سال کے لیے کیا جا رہا ہے. اور مختلف قبائل کو اس بات کا اختیار دے دیا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو کفار مکہ کا ساتھ دیں، چاہیں تو مسلمانوں کا ساتھ دیں، لیکن اگر کسی نے معاہدے کو توڑا تو یہ معاہدہ پھر یعنی اگر نافرمانی کی اس کی تو یہ معاہدہ جو ہے ختم کر دیا جائے گا. اس وقت مسلمانوں کو یہ معاہدہ بہت مشکل لگ رہا تھا، اور یعنی اس میں خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کا ایک معاملہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ کس طرح شرائط صلح پر حضرت عمر بے قرار تھے، بے چین تھے. ان کو بات سمجھ یہ آ رہی تھی کہ ہم نے اتنا دب کے معاہدہ کیوں کر لیا.
اور تو اس وقت وہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مطلب انہوں نے ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کو بار بار پوچھا، تکرار کے ساتھ ایک بات پوچھا کہ آخر یعنی کیا ہم مسلمان نہیں ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا یہ ہمارا دین نہیں ہے، کیا وہ کافر نہیں ہے، کیا وہ غلط نہیں ہے، پھر آخر ہم یہ معاہدہ کیوں کریں؟ تو اس کے بعد یعنی پھر انہوں نے یہ بات بھی پوچھی، کیا ہمارے مقتول جنت میں نہیں جائیں گے، کیا ان کے مقتول دوزخ میں نہیں ہوں گے؟ اور ہر چیز کے جواب میں نے کہا ہاں بالکل یہ بات ٹھیک ہے. تو پھر حضرت عمر کہتے تھے پھر ہم نے کیوں اپنے دین کو ہم ذلیل کریں، ہم کیوں مدینہ چلے جائیں؟ تو بہرحال پھر ہمیں پتا چلا، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی فتح مبین قرار دیا کہ بالکل کھلی فتح تھی. اور ظاہر ہے اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مستقبل کو جانتا ہے وہ کوئی شخص نہیں جان سکتا ہے کس معاہدے میں کیا حکمتیں ہوں گی. لیکن اصل دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس معاہدے تک پہنچنے سے پہلے کتنے زیادہ یعنی مارکے ہو چکے تھے. غزوہ خیبر تک، غزوہ احزاب تک یہاں پر جو ہے وہ ہو چکی ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ جو جن باتوں کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ جب ایک آزمائش آئی، کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہاں پہ جب آپ جا رہے ہیں تو عمرہ نہیں، اس کے بعد اس عمرے کے بعد عمرۃ القضاء اگلے سال کیا. عمرۃ القضاء اس کو کیوں کہتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایک دفعہ عمرہ نہیں ہو سکا تو قضاء عمرہ اگلے سال کیا گیا. نہیں، یہ قضاء وہ قضاء نہیں ہے، بلکہ اس قضاء کا مطلب ہے جیسے آپ کہتے ہیں قاضی القضاء، یعنی ایک شخص جو ایک ایسا عمرہ جس کا فیصلہ کیا گیا. قضاء کے معنی یہاں فیصلہ کرنے کے معنی میں ہے کہ وہ عمرہ جس کے بارے میں پچھلے سال فیصلہ کیا گیا تھا، اگلے سال پھر لوگ وہاں پر آ کے انہوں نے اس عمرے کو کیا. تو یہاں پر چند چیزیں جو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہ کیوں کچھ لوگ جو ہے وہ گئے اور کچھ لوگ نہیں گئے. جو نہیں گئے انہوں نے کیا بات کہی کہ وہ ضرور یہ بات کہیں گے کہ ہمیں تو اپنے بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا. حالانکہ یعنی ان کے دل میں یہ بات نہیں تھی، وہ کسی اور وجہ سے وہ رکے اس لیے تھے کہ دیکھیں جب مسلمان نہتے وہاں پہنچ رہے ہیں جو عین کافروں کا گھر ہے، مکہ جا رہے ہیں، تو لوگوں کو یقین تھا کہ یہ مر جائیں گے، مارے جائیں گے اور یہ واپس نہیں آ سکتے. آج میں جب اپنی کسی عذر کو رکھتی ہوں تو اصل میں اس کی ریزن اندر کیا ہوتی ہے، یہ مجھے اس کی طرف ایک نظر ڈالنی چاہیے. اس لیے کہ اصل میں تو اللہ ہے کرنے والا، اللہ جاننے والا ہے. میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں نا اس کام کو. اللہ میرے عذر کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، وہ میری کوشش کو بھی جانتا ہے، وہ میرے حالات کو بھی جانتا ہے، وہ میرے عذر کو بھی جانتا ہے. تو میں اگر کسی نبی کے سامنے بھی عذر رکھوں گی تو نبی بھی اس کو قبول کر لے گا، جس طرح آپ لوگوں نے سورہ توبہ کے اندر پڑھا ہے. حضرت کعب بن مالک کا پورا واقعہ آپ نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ معذرتیں رکھتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان معذرتوں کو قبول کرتے رہے. لیکن اصل میں میرا معاملہ نبی کے ساتھ بھی نہیں ہے، کسی ناظمہ کے ساتھ بھی نہیں ہے، کسی کلاس کی ٹیچر کے ساتھ بھی نہیں ہے، کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے، شوہر کے ساتھ بھی نہیں ہے، بچوں کے ساتھ بھی نہیں ہے، سسرال والوں کے ساتھ بھی نہیں ہے، بلکہ میرا اصل معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اس کو میری تمام ایکسکیوزز پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو پھر دوبارہ فیصلہ تم جج کیے جاؤ گے. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ جج کرتا ہے، لیکن مجھے اس ایونٹ کا پتہ نہیں ہوتا جب میں جج کی جا رہی ہوتی ہوں. جب اللہ مجھے آزما رہا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا ہوتا کہ یہ ایونٹ آج آ چکا ہے یا کل آنے والا ہے یا گزر چکا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے آلریڈی جج کر چکا ہے. تو مجھے ہر موقع پہ موجود رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اس بات کا اس نے ہمیں بتایا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے جن حالات میں ان مسلمانوں نے بیعت کی تھی، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے. ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی، بہت سے مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ قریب حاصل کریں گے. اللہ زبردست اور حکیم ہے، اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جن تم حاصل کرو گے. فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے. اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے. اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے. یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیا، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا گیا. اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور تم پر حرف آئے گا، تو جنگ نہ روکی جاتی. روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے داخل کر لے. وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سزا دیتے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پہ سکینت
نازل فرمائے، مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اس کے اہل تھے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. پھر واقعی اللہ نے اپنے رسول کو خواب، سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا. انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے قریبی فتح تم کو عطا فرما دی. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری دین سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں. تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان پر ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں. اس گروہ کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کی ہے کہ دیکھیں جو یہاں پر کئی دفعہ یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں کو سکینت بخشی. آیت نمبر 4 کے اندر بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے دی کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا. یعنی ہمارے جذبات میں جو سکون آتا ہے، چاہے کسی بری خبر کے بعد ہو، چاہے کسی صدمے کے بعد ہو، کسی بیماری کے بعد ہو، کسی موت کے بعد ہو، کسی بھی تکلیف کے بعد ہو، کسی اذیت کے بعد ہو، یہ جذبات میں سکون دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور یعنی یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بتایا کہ مسلمانوں کے اوپر جو احسانات ہیں وہ کون سے ہیں، کہ 4 چیزیں اس فتح مبین کے نتیجے میں مسلمانوں کو عطا کی گئیں کہ سابقہ اور آئندہ تمام لغزشوں سے ان کو معاف کر دیا گیا اور نعمت کو مکمل کر دیا گیا. یعنی آئندہ مسلمانوں پر ہنگامی فضا جو ہے وہ اب مسلط نہیں رہ سکے گی، بلکہ مسلمان ہر طرف سے ہر طرح کے خوف اور بیرونی مداخلت سے بالکل محفوظ ہو کر اسلامی تہذیب کے مطابق، قوانین کے مطابق زندگی گزاریں گے. اور اب وہ کام یہ کریں گے کہ دین کی سربلندی کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے جو اب تک ان کو صرف اسٹرگل کرنی پڑ رہی تھی سروائیول کی، اس سے وہ نکل جائیں گے. اور اس موقع پر آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فتح اور کامرانی کا راستہ دکھایا گیا. اور اس فتح مبین کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ راستہ ہموار کر دیا جسے تمام اسلام دشمن طاقتیں جو ہیں وہ اس سے مغلوب ہو گئیں. اور ایسی فتح نصیب فرمائی نصرن عزیزہ کہ جو بظاہر دشمن کو اپنی فتح نظر آ رہی ہے، مگر در حقیقت وہی قوت والی، اقتدار والی فتح ہے جس نے کہ دشمن کا جو ہے وہ بالکل جڑ اس کی کاٹ کے رکھ دی. اور صلح حدیبیہ کے موقع پہ مسلمانوں کی جو جذبات تھے ان کو ہم نے دیکھا کہ اس میں 2 بالکل اپوزٹ کیفیتیں جو تھیں وہ پیدا ہوئیں، اور دونوں اپنی انتہا کو پہنچی، اور دونوں ہی اللہ اور اس کے رسول پر کے آگے جھک جانے کے نتیجے میں پیدا ہوئی. پہلے خون پر بیعت لی گئی جس میں مسلمانوں کے اندر اتنا جوش اور جذبہ پیدا ہوا، یعنی اگر حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا تو ہم میں سے ہر شخص مرنے کے لیے تیار ہے، کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئے. اور اس کے بعد مسلمان دراصل جو کہ صلح کے حق میں ہی نہیں تھے، وہ اس صلح کے لیے آمادہ ہو گئے. اور جب اللہ نے ان کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کو ٹھنڈا کیا تو ایک دم ان کے جذبات جو تھے وہ ٹھنڈے ہو گئے. ہر مسلمان ایک دوسرے سے یہ پوچھتا تھا کہ ایسی توہین آمیز شرائط پر کیوں صلاح کیا جا رہی، تو ہر ایک دوسرا جواب یہ دیتا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم سکون سے اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر کے اور اس کاموں کے اوپر چلیں. یعنی یہاں پر جو ایک خاص بات وہ یہ ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں نے جو کمال درجے کا صبر دکھایا اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زبردست اطاعت کی، اس کا مسلمانوں کو بھی بہت اجر ملے گا کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے اس غزوے کے اندر شامل تھے، جنہوں نے حصہ لیا، جنہوں نے بھیجا، جنہوں نے پیچھے کے ساتھ، ہر ایک کا حصہ اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت اور خاص انعام جو تھا وہ ان لوگوں کو دیا گیا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر جب بیعت کروائی تو دراصل اللہ نے یہاں پر جو بات بتائی وہ کیا بات تھی کہ اللہ کا نبی دراصل کس طرح اللہ کا نائب ہے، اس کا فزیکل تجربہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا گیا. صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ
آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی یہ بیعت دراصل یہ معاہدہ جو تھا وہ اللہ سے عہد تھا۔ اور یہ نہ سمجھو کہ یہ جو دوسرا ہاتھ ہے یہ رسول کی کا ہاتھ ہے، بلکہ یہ اللہ کے نائب کا ہاتھ ہے۔ یہ نائب جو ہے کہ اللہ کے رسول ہے، جو اپنی ذات کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے تم سے بیعت کر رہا ہے۔ اور یہ بہت ہی یعنی ایک باریک سا نقطہ ہے جس کو ہمیں یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو میں گستاخی کرتے ہیں یا آپ کی ذات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور صرف قرآن کی بات کو سمجھتے ہیں کہ کس طرح اللہ نے ایک نبی کو اپنا نائب بنا کر بھیجا، اور اس کی بات دراصل وہ کس طریقے کی بات ہے۔ اور اس صلح حدیبیہ کے بعد آپ جانتے ہیں کہ دو بہت ہی مشہور شخصیات تھیں جو مسلمان ہوئی تھیں، ایک حضرت خالد بن ولید اور دوسرے حضرت عمر بن عاص، جنہوں نے بعد میں مصر کو جو ہے وہ فتح کیا تھا۔ اور جو یہ بات یہاں پر بتائی کہ اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پہ اطمینان نازل فرمایا، یعنی آیت نمبر 26 کی جو بات ہے، تو اس میں یعنی یہ بات ہے کہ وہ تقویٰ کی بات یہ تھی۔ کون سی بات تھی جو تقویٰ کا ان کو پابند رکھا؟ کہ مسلمان چاہے وہ تنگی کی حالت میں تھے یا وہ فراخی کی حالت میں تھے، وہ جوش میں تھے یا غصے میں تھے، ہر حالت میں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بن کے اطاعت کا پابند بنا کے رکھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی کہ اس نے اپنے نبی اور ان کے تمام ساتھیوں کو کے جذبات کو سکون بخشا، ان کو صلح کے سمجھوتے پر ان کو مائع کیا۔ تو یعنی تقویٰ کی بات یہاں پر کیا ہوئی میرے لیے؟ اس میں سے لیسن کیا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے تو اس وقت انسان تقویٰ کے اندر جو ہے وہ شامل رہتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر صحابہ کا کردار جو ہے بتایا جا رہا ہے۔ ایک بات تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اس آیت کا مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے آپ لوگ نے سورہ توبہ کے اندر اس کو سمجھ لیا ہوگا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اور تقریباً یہی آیت ہمیں آگے سورہ صف کے اندر ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس کو وہاں پر بھی دیکھیں گے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ وہ تمام ادیان کے اوپر اس کو غالب کر کے جو ہے وہ دکھا دیں۔ اور یہاں پر صحابہ کا ایک کردار بھی رکھا گیا ہے کہ جو یعنی جو صفات یہاں پہ رکھی گئی ہیں اس میں صحابہ کی، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی صفت جو ہے وہ ان کی یہ بتائی گئی ہے کہ کافروں پر سخت ہے مگر آپس میں رحم دل ہیں۔ رحم دل، یعنی پہلے تو وہ کافروں پر سخت ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں اور نرم گوشہ رکھتے ہیں، آپس میں ہمدردی اور غمگساری، یعنی میں اب اپنے معاملات اپنی دینی بہنوں کے ساتھ میرے معاملات کس طرح کے وہ میں دیکھوں، آپس کی ہمدردی ہے، غمگساری ہے، تواضع ہے، خاطر مدارات ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سگے بہن بھائی ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی مہربانی سے آپس میں بھائی بنا دیا، ان میں اخوت ہو، ان میں ایثار ہو، ان میں مروت ہو، وہ ایسے لوگ جو قتل و غارت کے رسیا تھے، لوٹ مار کرنے والے لوگ تھے، جب اسلام لے کر آئے تو اسلام نے ان کی ایسی اخلاقی تربیت کی، یعنی میں اپنی اخلاقی تربیت کو دیکھوں، میں کتنی معاف کرنے والی ہوں، میں کتنا بھول جانے والی ہوں، میں کتنے صفحے کو پلٹ دینے والی ہوں، میں کتنی دل کی نرم ہوں، میری زبان کے اندر کتنی نرمی ہے کہ جہاں ان کو گرم ہونے کی ضرورت ہوتی تھی وہ گرم ہوتے تھے، اور جہاں نرم ہونے کی ضرورت ہوتی تھی فوراً نرم پڑ جاتے تھے۔ یہاں یعنی یہ ان کی تو، اور تیسری صفت یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے جب انہیں دیکھو گے رکوع و سجود کرتے ہوئے، یعنی ان کی تیسری صفت شب بیداری اور عبادت گزاری ہے۔ یہ نماز کا نشان سر پہ پڑ جانے والی بات نہیں ہے، بلکہ ان کی پوری پرسنالٹی، جس انسان کے چہرے سے شرافت جو ہے وہ آیا ہو۔ جب جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب مدینہ تشریف لائے تو عبداللہ ابن سلام نے جو اس وقت یہود کے بہت بڑے عالم تھے، آپ کا چہرہ دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ ایسا چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ یعنی چہرہ دراصل انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور تجربہ بھی یہ بتاتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں جو بہت سمجھدار اور عقل مند اور تجربے کار لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں، یہ کسی شاطر کا چہرہ ہے، کسی شریف آدمی کا چہرہ ہے، کسی مکار کا چہرہ ہے، کسی جھوٹے کا چہرہ ہے، یہ کسی عبادت گزار اور اللہ سے ڈرنے والے کا چہرہ ہے۔ چوتھی صفت جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ یہ بھی صفت ہے کہ یہ وہ صفت ہے کہ جو یہ وہ ان لوگوں کی کہ ناگوار حالات میں اسلام کے پودے کو پروان چڑھانے والی جماعت تھی۔ یعنی پہلے صرف ایک مسلمان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
جو خود ایمان جو اپنی نبوت پر سب سے پہلے خود ایمان لے کر آئے، پھر 1 سے 2 ہوئے، 3 ہوئے، 4 ہوئے، 7 ہوئے، 10 ہوئے، آہستہ آہستہ اسلام کا پودا زمین سے باہر نکلا۔ باہر نکل کے آنے کے بعد اس کے اوپر مختلف ہوائیں چلنا شروع ہوئی، جو آہستہ آہستہ مظالم کی شکل میں آندھیاں بنتی چلی گئیں، لیکن یہ پودا تمام تر اس کے باوجود پھلتا رہا، بڑھتا رہا، اور جتنی تیز ہوائیں ہوتی چلی گئیں وہ اتنا بلند ہوتا گیا، یہاں تک کہ فتح مکہ کے دن یہ پودا ایک مضبوط اور تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا۔ اور جیسے جیسے یہ پودا بڑھ رہا تھا، مخالف قوتیں اس کو دیکھ کر بالکل ختم ہوتی جا رہی تھی، جلتی جا رہی تھی، مگر اس پودے کو لگانے والے، اس کی نگہداشت کرنے والے، اس کی آبیاری کرنے والے اس کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور پھولوں نہ سماتے تھے، اور یہ مضبوط درخت بن کر اپنی جڑوں پر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت ساری مخالف طاقتوں کو یہ بات پتہ چلی کہ اب وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بلکہ ان کے لیے بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اس سائیدار درخت کے نیچے پناہ لیں، اور اس درخت کی آبیاری کرنے والی اور نگہداشت کرنے والی صحابہ کرام کی وہ جماعت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، اور پھر دل و جان سے عمر بھر ان کی اطاعت کرتی رہی، اشاروں پر چلتی رہی۔ ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے، جو ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرے گا اور ان کی جنت کے بلند درجات عطا فرمائے گا۔ اور اسی لیے بعض علماء نے اس سے یہ نتیجہ بھی نکالا ہے کہ صحابہ کرام سے حسد رکھنے والا، ان کے ساتھ یعنی ان کا دل، ان کے بارے میں بغض رکھنے والا اور کینہ رکھنے والا شخص کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ جو اس موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم انشاءاللہ اپنی سورہ حجرات جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ حجرات جو ہے یہ بھی مدنی سورہ ہے، اور حجرے کی جمع ہے۔ حجرے کا مطلب ہے کہ کسی کا گھر، اور حجرہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی طرف متوجہ کر کے اس میں بات کی گئی ہے۔ یہ سورہ ساری کی ساری اخلاقیات کے اوپر ہمیں مطلب روز مرہ کے جو ہمارے معاملات ہیں ان کی طرف یہ نشاندہی ہماری کراتی ہے، اور اس نشاندہی کرانے کے بعد اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ بھی اس سورہ کے اندر پتہ چلتی ہے، یعنی وہ جو اخلاق ہمارے ٹھیک نہیں ہو پاتے، وہ جو چیزیں ہماری ٹھیک نہیں ہو پاتی، وہ جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق اپنا اخلاق نہیں بنا پاتے۔ اور اخلاق جو ہے وہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، یعنی ایک تو ہماری خلق ہے، اور دوسری چیز ہمارا خلق ہے۔ خلق جو ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہماری پوری، یعنی جو ہمیں جو بنایا گیا ہے، جس طریقے سے ہماری کھال کا رنگ ہے، ہمارا قد ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہماری ناک ہے، ہمارا ذہن ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی خلق ہے۔ اور ایک ہمارا خلق ہے جس کی جمع اخلاق ہے۔ خلق سے اخلاق بنا ہے، یعنی میری اپنی شخصیت، میری بات چیت، میرے معاملات، میرا لینا دینا، اس میں ایک تو بنیادی شخصیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی گئی، لیکن اس میں ہم تبدیلی بھی لا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کرائٹیریا بتایا گیا ہے کہ کیسا ہمیں بننا چاہیے۔ اور ہمارا افسوسناک مقام یہ ہے کہ ہم ساری توجہ اپنی خلق کو تبدیل کرنے میں، اس کو آلٹر کرنے میں لگاتے ہیں، اور خلق کی طرف کوئی توجہ ہماری نہیں رہتی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے قریب تر، یعنی جنت کے اندر بھی جو اہل جنت ہوں گے، دنیا میں مختلف اخلاق والے ہوں گے۔ بعض ایسے ہوں گے کہ جن کی طبیعتیں سخت تھیں، لیکن انہوں نے اس طبیعت کی سختی کو کسی اور ڈائریکشن میں استعمال کیا۔ بعض ایسے ہوں گے کہ جن کی شخصیتیں طبیعتاً وہ نرم لوگ ہیں، اور انہوں نے اس نرمی کو اپنے اللہ کے راستے میں استعمال کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اہل جنت میں سے بھی مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے اخلاق میں بہتر ہوں گے۔ تو اس چیز کی طرف ہم انشاءاللہ توجہ دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ پوری سورہ کو میں نہ پڑھوں، لیکن ہم کچھ نکات کی طرف ضرور توجہ اپنی دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کو سننے اور جاننے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، وہ تمہارے برآمد ہونے کا صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ خوب جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم لوگ خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا، ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راستوں ہیں اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پہ تان نہ کرو، نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہ بدری کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان سے کہو تو ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مدعیان ایمان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ تو جو چند نکات ہم انشاءاللہ لیں گے اس میں پہلی بات تو اس بات کے لیے رکھیں، یعنی ہم اس کے پیچھے سے چلتے ہیں اور اس کے بعد اس میں جاتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے ایمان کے ساتھ پیدا کیا یا ایمان پر رکھا، اس کے بعد اس نے مجھے سیدھے راستہ دکھایا، اس کے بعد اس نے مجھے اپنے قرآن سے جوڑا، اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان مجھے کرائی، اس نے مجھے ان لوگوں میں شامل رکھا کہ جو قرآن کو سنتے رہتے ہیں، جو قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور اس احسان کے لیے مطلب پھر ہم یہ نہ کہیں کہ اچھا میں تو مثلاً آپ کو دورہ قرآن کے لیے بلایا جا رہا ہے، آپ دورہ قرآن سنتی ہیں، اگر آپ کو کسی اور پروگرام کے لیے بلایا جا رہا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اب تو میں جا رہی ہوں، میں وقت نکال رہی ہوں، میں اتنی محنت کر رہی ہوں، اتنی کوشش کر رہی ہوں، کم از کم میرا شکریہ تو کسی کو ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے یہ کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر شخص سے یہ بات کہہ دی کہ اصل میں یہ اللہ کا احسان ہے، کسی انسان پر میرا کوئی احسان نہیں، کسی انسان کا مطلب یہ بات نہیں ہے کہ میں اپنا احسان اس پر رکھوں کہ اچھا میں تمہاری وجہ سے یہ کام کر رہی ہوں، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے اس لیے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دے دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ میرے ہر چیز کا علم ہے، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، یہ آخری حالانکہ آیت ہے لیکن ہم اس کے ساتھ اس کو لے کر آ رہے ہیں کہ اب اس میں ہم دیکھیں کہ اب پرابلم جو ہے ان ساری چیزوں کا یعنی پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آگے اپنا فیصلہ نہ کریں، پیش قدمی نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی رائے اور فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ گیا اس کے پیچھے پیچھے مجھے چلنا ہے۔ آپ دیکھیں اس میں مرکزی جو کردار ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا ہے۔ اس کے بعد پھر اس آیت سے یہ بات بھی جو پہلی آیت ہے اور دوسری آیت یہاں پر ہے، اس سے دونوں سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا گیا ہے کہ جب کسی مسئلے کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ قرآن اور سنت سے یہ حکم مل جائے ہمیں، تو اس کے بعد مجھے اپنے اجتہاد کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، یعنی وہ ہو ہی نہیں سکتا، اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، ضرورت بھی نہیں بلکہ گنجائش نہیں رہتی۔ اجتہاد یعنی میرا اپنی رائے اس کا اظہار صرف اس وقت ہو سکتا ہے کہ جبکہ قرآن کتاب اور سنت کا کوئی واضح حکم جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ اس کے بعد جو اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو آیت یہاں پر ہے، آیت نمبر 3، کہ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے۔ اس آیت کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور ان کا احترام اور ان کو فالو، ان کی اطاعت، ان کی بات کے پیچھے چلنا، وہی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں کہ جو
پہلے تقوی کی وجہ سے، یعنی ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا امتحان وہ دے چکے ہیں، یعنی وہ مختلف مواقع پہ یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ میں اپنا لائف اسٹائل، میں اپنی پرسنل پسند ناپسند، میں اپنی چیزوں کو قربان کر سکتی ہوں اللہ کے راستے کے اندر۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنا ہی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر تقویٰ موجود ہے۔ یعنی کسی چیز کو، اگر کسی فرد کو، اگر میں، اول تو ظاہر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جج کرنے سے منع کیا ہے، لیکن اگر میں کسی چیز کو، کسی فرد کو مجھے کبھی جانچنے کا موقع ملے، کسی کو جج کرنے کا موقع ملے، کسی سے معاملہ کرنے کا موقع ملے، کسی کو کسی سے رشتہ کرنے کا موقع ملے، تو اگر میں یہ دیکھوں کہ یہ شخص کے دل میں تقویٰ ہے یا نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام، اور ادب اور احترام کا مطلب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر پورا وہ طریقے بتا دیے ہیں کہ ادب اور احترام کے طریقے کیا ہیں۔ اور جب ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں تقویٰ ہے، تو ان کے اس عمل سے اللہ ان کے تقوی کو مزید بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کس طرح نبی کو بلانا چاہیے، کس طرح ہمیں نبی کے معاملات میں، یعنی ایک شخص ہے جو دین کے کام کے اندر کھپا ہوا ہے، اس کے اپنے گھریلو معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہو کہ ہم دن اور رات کسی بھی وقت جائیں اور مطلب اس معاملے کو سمجھ لیں، تو یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، صبر کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ پھر اگلی بات یہ بتائی گئی ہمیں کہ جب بھی کوئی خبر ہم تک پہنچے، ہم اس کی تحقیق کرنے والے بنے۔ ایسا نہ ہو کہ نادانستہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچاؤ۔ یعنی ہم بھی، ہمارے لیے اس کے اندر کیا اصول ہے؟ ہمارے لیے اصول یہ ہے کہ ہمارے پاس واٹس ایپ سے میسیجز آ رہے ہیں، ہمارے پاس فیس بک کے ذریعے میسیجز آ رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی انسٹاگرام کے ذریعے کوئی خبر آ رہی، کوئی چیز بھی ہمارے پاس پہنچتی ہے، اخبارات سے ہمارے پاس خبریں آتی ہیں، ٹی وی کے ذریعے خبریں آتی ہیں، مسلمانوں کے خلاف یہ خبریں ہوتی ہیں، دیندار طبقوں کے خلاف خبریں ہوتی ہیں، علماء کے خلاف خبریں ہوتی ہیں۔ جتنی بھی خبریں ہم تک آئیں، یہ بات ہمیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے چینل سے بڑا ٹی وی چینلز کی بات نہیں، کون سے وہ وینیوز ہیں، کون سے وہ راستے ہیں کہ جہاں سے افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، اور تو ہم اس بات کو آگے پھیلانے والے نہ ہوں، پہلے اس کو کراس چیک کیا جائے، پہلے اس کو اچھی طرح سے معلومات کر لی جائے، یعنی اپنے دل کی خواہش کے مطابق اس کام کو نہ کریں۔ یہاں پر آیت نمبر 7 کے اندر ایک دعا، یعنی ان آیات کے، اس میں آیت نمبر 7 میں جو آیت ہے، اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے، اور یہ آیت یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی، اس محبت کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر، اناد اور نافرمانی سے نفرت پیدا کر دی۔ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ، یعنی جن کے اندر یہ خصوصیات پائی جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کیا سکھائی؟ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان، ہمیں ایمان کی محبت دے دے، اور ہمارے دلوں میں اس کو سجا دے، اور ہمارے دلوں میں کفر کی اور فسوق کی اور گناہ کی نفرت ہمارے دل میں بٹھا دے، اور ہمیں ہمارا شمار جو ہے وہ راشدین میں سے، یعنی ہدایت یافتہ لوگوں میں سے کر دے۔ تو اس دعا کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ یہ قرآنی آیت کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی۔ کتنا بڑا احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم تو اس کے جواب میں کوئی دعا ہم نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہم کوئی دعا جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ، ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ بنا دے، اور یہ اللہ کا فضل، اس کا احسان ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہ چیزیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، ایمان کی محبت، اس کا دل میں سج جانا، کفر کا، یعنی ہر چھوٹی چھوٹی برائی سے ہمارا دل خود ہی، جیسے آپ کو چھوٹی چھوٹی سی گندگی بھی بری لگے نا، آپ اپنے گھر کے کسی کونے کو بھی گندا نہیں چھوڑتی۔ جب آپ گھر کو صفائی کرنے شروع کرتی ہیں، تو چاہے کسی ڈیکوریشن کی پیس کے اوپر پڑی ہوئی گندگی ہو، چاہے آپ کے کپڑے پر لگا ہوا دھبا ہو، چاہے آپ کے شیشے پر لگا ہوا کوئی داغ ہو، چاہے آپ کے کچن کے اندر آپ کا چولہے کے اوپر لگا ہوا کوئی داغ ہو، یا آپ کے برتنوں کے اوپر کوئی سٹین لگ جائے، کہیں پر بھی کوئی ہو، آپ کی طبیعت کے اندر جب وہ نفاست اور صفائی کی محبت آتی ہے، تو آپ ہر دھبے سے، ہر داغ سے، ہر مٹی کے کسی شائبے سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو اور اپنی چیزوں کو بچانا چاہتی ہیں۔ تو یہاں پر ایمان اتنا جب سینسٹیو ہو جائے کہ مجھے ہر قسم کا، یعنی کفر تو ایک بہت بڑی شکل ہے، اس سے ایک اور دوسری شکل جو ہے وہ فسق ہے، اور اس کے بعد عصیان، یعنی جو نافرمانی، ہر چیز سے میرا دل بس وہ بھاگے اور میرا دل لپکے ایمان کی طرف، یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے اور حکمت والا ہے۔ یعنی اگر میں اس کی طالب ہوں گی تو اللہ کو میری طلب پتہ چلے گی، اور وہ اپنی پوری حکمت کے ساتھ مجھے اس چیز کو عطا کر دے گا۔
اس کے بعد پھر یہاں پر مومنین کے آپس میں لڑائیاں کرنے کی بات ہے کہ اگر مومنوں کے دو گروہ لڑ جائیں، یعنی اگر لڑ جائیں، ایسا کام ان کا ہوتا نہیں ہے، تو پھر کیا ہو کہ زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ واپس آ جائیں، اور ان کے درمیان انصاف سے صلح کرو، انصاف کیا کرو، کیونکہ اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ میں دونوں سے یہ کہوں کہ تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ، تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ، تم نے یہ کام نہیں کیا، نہیں، لیکن اگر میں اس کو واقعتاً دونوں کے اپنے پوائنٹ آف ویو کو سن کر، سمجھ کر، اور پھر اس کے بعد ان کو ایک ایسی رائے اور مشورہ اور ان کے معاملات کو درست کرانے کی کوشش کروں، کیونکہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب میں اس معاملے میں ذرا اپنا جائزہ لوں۔ آپ کے اگر تعلقات کسی بہن سے نہ خراب ہو گئے کسی بھی جگہ پہ، پاکستان میں، سعودی عرب میں، امریکہ میں، کہیں آپ کی کوئی دوست تھی، پرانی دوست تھی، نئی دوست تھی، کوئی آپ کا دینی بہن ہے، کوئی آپ کے خاندان میں آپ کی رشتہ دار ہے، کوئی کزن ہے، کوئی سگی بہن ہے، آپ یہ سوچیں کہ جب ان میں مختلف لوگوں کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کا سب سے بڑا انسینٹیو کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا انسینٹیو تو یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں۔ دوسرا انسینٹیو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ میری سگی بہن ہے تو میری بہن ہے، میں اس کو چھوڑ دوں، میں اس کو معاف کر دوں، اس لیے کہ بالآخر وہ میری بہن ہے، میں اس کو پروٹیکٹ کروں گی، میں اس کی ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑی ہو جاؤں گی، میں اس کی کوئی برائی نہیں کروں گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے کوئی تکلیف نہ پہنچتی ہو، لیکن ہم کبھی اس کا تذکرہ اپنے بچوں تک سے چھپا کے لے جاتے ہیں اس چیز کو۔ تو یہاں اللہ نے بہت بڑا میرے ایمان کے لیے ایک سوال یہاں پر اٹھایا ہے کہ دیکھو تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس کے تعلقات کو ٹھیک کرو۔ اور پھر اس تعلق کو خراب کرنے والی چیزوں کو بھی بتا دیا گیا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، اور وہ تانے دینا، ایک دوسرے کے برے نام رکھنا، اور اس لیے کہ یہ تمام چیزیں فسق ہے۔ اور ابھی ہم ایک دعا اللہ سے مانگ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فسق سے جو ہے وہ بچا لے۔ اس کے بعد بہت بڑی چیز ہے کہ اے لوگوں بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، ان کے پاس گمان گناہ ہوتے ہیں۔ بدگمانی، میں کسی کے بارے میں یہ سوچ لوں کہ وہ تو میرا برا ہی چاہتی ہیں، یا یہ کہ وہ میرا مذاق اڑاتی ہیں، یا یہ کہ وہ لوگوں کا مذاق اڑاتی ہیں، یا یہ کہ وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک اس جگہ پہنچ رہی ہوں جو میری جگہ نہیں تھی۔ کیا معنی ہوئے کہ میں اس کی نیت کو جج کر رہی ہوں، حالانکہ نیت کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ میرا برا چاہنے کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے، یا اس کی تو مطلب وہ ہے ہی ایسی، نہیں۔ چاہے میں اس کے عمل سے کچھ بھی دیکھ رہی ہوں، لیکن میں اس کی نیت کے اوپر نہیں جا سکتی، اس لیے کہ یہ نیت کو جاننے کا دعویٰ کرنا کہ تو یہ شرک کے اندر جا سکتا ہے۔ تو ہمیں ہر طرح سے بدگمانی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بدگمانی کو شٹ کر دے اس کا دروازہ، اور آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ کسی کی عیب جوئی نہ کرو، اور نہ تم ایسے کوئی کسی، اور یہ ضرور ہوگا کہ جب آپ بدگمان ہوں گی تو یقیناً آپ اس کے ساتھ تجسس کریں گی، اس کی معاملات کو جاننے کی کوشش کریں گی، وہ فلاں کے ساتھ کیسے معاملہ رکھتا ہے، وہ فلاں کے ساتھ کیسے معاملہ رکھتا ہے، اس نے اس کے لیے تو کچھ نہیں کہا تھا، میرے لیے کیسے کہہ دیا۔ اور جب یہ تجسس آئے گا تو غیبت نہ ہو، یہ ناممکن بات ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو یہاں پر جو ہے وہ روک دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو تم سب اصل میں اوریجن تمہارا ایک ہی ہے، تم میں سے کوئی چھوٹا بڑا، اونچا نیچا، بہتر کمتر یہ نہیں ہے۔ تو بعض اوقات یہ میری اپنی ذاتی ایک احساس کمتری بھی ہوتا ہے جب میں لوگوں سے سمجھنے لگتی ہوں کہ وہ میرا برا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کو برا چاہ رہے ہوں، لیکن جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلی کہ جس نے صحیح ہوتے ہوئے، یعنی جو اپنے پوائنٹ آف ویو پہ درست تھا، جو حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ جنت کے بس میں اس کا گھر بنائے گا۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے ان چیزوں کے لیے، میں اپنے اخلاق کو کیسے بہتر کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ دے دیا جج کرنے کا، وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پیچھے کہا گیا کہ تقویٰ وہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، جو ان کی اطاعت کرے گا، جو ان کی بات کو مانے گا، جو ان کے دیے گئے اخلاق کے اوپر چلے گا، وہ اصل میں اس کا دل متقی ہے۔ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور جو متقی ہے اللہ کے نزدیک وہی بہتر ہے۔ تو دنیا میں مجھے لوگوں سے کیا لینا دینا ہے؟ دنیا کے لوگ مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں، کمتر سمجھ رہے ہیں، کیا فرق پڑا؟ اگر یعنی صرف کہنے کی بات نہ ہو، بلکہ میں اس کو کہنے کے لیے نہ کہہ رہی ہوں، اگر کوئی ایک بڑے مشہور صحابی جو ہیں اویس قرنی، وہ جب گزرے ہیں تو وہ ایک ایسے صحابی تھے کہ جو ہمیشہ ایک موٹا کمبل پہنا کرتے تھے، پتھر لوگ ان کو مار دیا کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ شاید یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا دنیا سے کوئی انہوں نے یوں معاملہ نہیں رکھا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے یہ بات کہی تھی کہ اے عمر، اگر تم اویس سے مل پاؤ تو ان سے کہنا کہ تمہارے لیے استغفار کریں، تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور میری امت کے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں۔ تو مقام جو ہے اصل میں وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہو، اور اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ یہاں اس چیز کو بھی دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر جو آج کل جو جھگڑے ہیں، قوموں کی جو لڑائیاں ہیں، ان کا بنیاد کیا ہے؟
موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں تو قوم، وطن، نسل، رنگ اور زبان، یہ 5 خدا یا معبود بنائے گئے ہیں۔ قوم، میرا تعلق کس قوم سے ہے، میں کس وطن سے رہتی ہوں، میری نسل کیا ہے، میں وائٹ ہوں، میں بلیک ہوں، میں ایشین ہوں، میں انڈین ہوں، میں پاکستان، میرا رنگ کیا ہے اور زبان کیا ہے۔ اس نے پوری انسانیت کو ایسے گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ جو ہمیشہ ان کی لڑائیاں چلتی رہیں گی اور کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ کوئی جرمن ہونے پر بہت اترا رہا ہے، کوئی انگریز ہونے پر اترا رہا ہے، کوئی گورا ہونے پہ اترا رہا ہے، کوئی سید اور فاروقی ہونے پر اترا رہا ہے۔ گویا ان چیزوں کو تفاخر اور تنافر کا ذریعہ بنا لیا گیا، حالانکہ سب انسان آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو یہاں پر یہ آیت تمام ان فطروں کے جڑ کو جو ہے وہ کاٹ دیتی ہے۔ پھر ایک اور چیز جو میرے سمجھنے کی وہ یہ کہ جو بدوی منافقین جو ہیں ان کے قبائل کا ایمان اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ان کا اسلام کیسا تھا۔ یہ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو گئے تھے اور ارکان اسلام کو بھی پورا کرتے تھے، مگر ایمان ان کے دلوں کے اندر نہیں اترا تھا۔ انہیں آسان اور میٹھا میٹھا اسلام تو گوارا تھا، لیکن وہ اس کے لیے کوئی جانی اور مالی قربانیاں پیش کرنے میں بالکل کوئی مشکلات اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں اپنے ایمان کو چیک کروں کہ ایمان اور اسلام کے اندر کا جو فرق ہے وہ کیا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ یعنی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا اور رسولوں کا یقین رکھے اور اس بات کا کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اور اسلام کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اس کا شریک نہ بنائے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور روزے رکھے۔ تو وہ جو دل کے اندر چیز اترتی ہے نا، میرے اور آپ کے پاس اس چیز کی کمی پائی جاتی ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایمان کا تعلق دل کے افعال سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے۔ تو یہ یعنی یہ اس میں ہے کہ اگر ہم ان ظاہری اعمال کو بھی بہت اخلاص کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی اس میں جو ہے وہ بڑھا دے گا۔ اور ایمان میں اضافے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ایمان میں جب اضافہ ہوگا یعنی اندر والی چیز بہتر ہوگی تو باہر چیزوں میں بھی حسن جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے ایمان اور اسلام ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ لیکن منافقین کے اندر کیا بات ہوتی ہے کہ نہ ان کے اعمال میں اخلاص ہوتا ہے، نہیں اللہ کے لیے ہوتے ہیں، نہ وہ اپنے عمل کو بہتر بناتے ہیں، اللہ کے حضور اس کو پیش کرتے ہیں تو اس کو اللہ کے اس سے بہتر نہیں بناتے۔ لہٰذا ان کا جو ایمان ہے یا ان کا اقرار ہے وہ صرف زبانی کلمے سے زیادہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا۔ اور اس آیت میں یہاں پر جو ہے یعنی بالکل اس کو پیش کر کے بتایا گیا ہے آیت نمبر 15 کے اندر، مومنوں کا اور منافقوں کا آپس میں مقابلہ کر کے کہ حقیقی مومن کون ہے، وہ اللہ کے وعدوں پر، اس کے رسول پر پوری طرح یقین رکھتے ہیں اور وہ مفاد پرست نہیں ہوتے۔ وہ اپنا کمفرٹ زون ہر وقت تلاش نہیں کرتے۔ وہ اپنے انہی دوستوں کے درمیان، انہی دعوتوں کے درمیان، انہی برتھ ڈے سیلیبریشنز کے درمیان، انہی اینیورسریز بنانے میں، انہی تحفوں کو جانچنے میں، تحفوں کو جج کرنے میں، مجھے اس نے کیسا تحفہ دیا تو اس نے کیسا تحفہ دیا تو میں اس کو کیسے پلٹوں، اس نے مجھے دیکھا کیسے تھا، اس نے مجھ سے بولا کیا تھا۔ یہ سارے کمفرٹ زون کے اندر وہ اپنے لیے تھے، بلکہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کا رسول کہے فوراً اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور جب اس کی ضرورت پیش آئے ان کی مالوں کی اور ان کی جانوں کی تو وہ قربانیاں، اپنے وقت کی تو وہ قربانیاں جو ہیں وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق والا بنا دے، جس طرح ہم آئینہ دیکھتے ہوئے ہمیں جو دعا سکھائی گئی، اللہم حسن خلقی کما حسن خلقی، اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے میرے اخلاق کو اتنا بہتر کر دے جیسے آپ نے میری شکل و صورت کو بہترین بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جو اپنے ایمان کے اندر احسان کا معاملہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔